خان کا میڈیکل اور میڈیکل رپورٹ مسترد، جمائمہ خان عمران خان نیازی صاحب کے حوالے سے سخت پریشان اور آئینی ترمیم کی راہ میں حائل، سب سے بڑی رکاوٹ دور، اور عمران خان نیازی کی رہائی کا پروانہ تیار، اور پی ٹی اے کے ایکس اسپیس کے اوپر کیا چل رہا ہے، ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں پی ٹی اے کی ایکس اسپیس کا ہی کر دیتا ہوں۔ تو یقینی طور پر اس وقت پی ٹی اے کے اندر جو ان کے پی ٹی اے کے ورکر ہیں وہ سخت پریشان ہیں، مضطرب ہیں، اور اپنی قیادت کے اوپر وہ سخت نالاں ہیں۔ نہ صرف قیادت کے اوپر نالاں ہیں، بلکہ جو باہر بیٹھ کر پی ٹی اے کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر جو عمران خان نیازی صاحب کے فالوورز ہیں، ان کے اوپر بھی وہ بڑے سیکھ پائے ہیں۔ ایک ٹویٹر سپیس سے یا ایکس سپیس سے ایک جو ہے نا وہ آڈیو لیک ہوئی، اس آڈیو لیک کے اندر جناب جو ہے نا کوئی صاحب فرما رہے ہیں، کسی خاتون کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں، خاتون وہ ان کو پرووک کر دیا کہ آپ احتجاج کریں، باہر نکلیں، یہ کریں وہ کریں، تو وہ جناب ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں پر، آپ تو قانون ملک ہیں، اگر آپ آئیں، آپ ہمیں کہنے کی بجائے جو ہے نا آپ خود آئیں اور آ کر اس کی قیادت کریں، اور قیادت کریں ہماری یعنی کہ احتجاجوں کی۔ ہم تو سڑکوں کے اوپر رہ کر جو مارے بھی کھا رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، ہر احتجاج کے اندر میں جاتا ہوں۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے نا ان کے تقریباً ہر سپیس کے اندر جو ان کی ہوتی ہے، ہر ڈسکشن جو ان کی ہوتی ہے، اس کے اندر ان کی آپس کے اندر منہ ماری بھی ہوتی ہے۔ ابھی یہ حالیہ یہ جو احتجاج مؤخر کرنے کے لیے جو ایک آن لائن میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر حماد اظہر صاحب بھی تھے اور علی مین گنڈاپور صاحب بھی تھے۔ حماد اظہر روپوش ہیں، تو وہ جناب اس چیز پر جو ہے نا وہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ احتجاج کریں، جتھے لے کر آئیں، علی مین گنڈاپور کو کہہ رہے تھے، اور ہم بھی آئیں گے، یہ کریں گے، وہ علی مین گنڈاپور ان کو پڑ گئے، ان کو بولا کہ ہمارے ایم پی اے بھی کچھ گرفتار ہیں، کچھ ہماری کافی قیادت جو ہے نا پی ٹی اے کی گرفتار ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ساری قیادت کو جو ہے نا وہ گرفتار کرا دیں، ساری ریاستی جو اہلکار ہیں ان کو گرفتار کرا دیں؟ آپ خود تو چھپے ہوئے میدان کے اندر آتے نہیں ہیں، تو آپ ہمارے اوپر جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر بھی جو ہے نا یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ اندر پی ٹی اے کے اندر لاوا پک رہا ہے، اور یہ بالکل یہ لاوا پک رہا ہے، یہ تیار ہو رہا ہے، اور یہ ایک دم ہی اس کا جو ہے نا یہ بلاسٹ ہونا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بلاسٹ ہونا شروع ہو گیا اور چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو چیز ہم پہلے کہتے تھے، اب پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے ان چیزوں کا اعتراف ہو رہا ہے۔ ہم بھی کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی، ان کا پاکستان کے ساتھ کیا ان کا انٹرسٹ ہے۔ میں بھی اوورسیز پاکستانی ہوں، کینیڈا کے اندر میں مقیم ہوں، مگر یہ کہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس اگر یہاں سے بیٹھ کر میں ڈکٹیٹ کروں گا، میں کسی پارٹی کے ساتھ ہمدردی تو رکھ سکتا ہوں، مگر یہ کہ وہاں کے لوگوں نے کس طرح کی ایجیٹیشن کرنی ہے، تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا انلیس کہ میں ادھر جا کر آن گراؤنڈ جو ہے نا میں ان کے ساتھ میں شامل نہ ہوں، اور ادھر جا کر میں اپنی جدوجہد کروں جو میری سوچ اور سمجھ کے مطابق ہے۔ ادروائز یقینی طور پر اگر ہے تو ادھر بیٹھ کر اپنی پارٹی کی ایڈوکیسی کرے، مگر یہ کہ وہاں کے لوگوں کو ڈکٹیٹ نہ کرو، ان کو آگ اور خون میں ان کو نہ دھکیلے۔ تو یہ تو خیر ان کی سپیس کی تھی۔ اب جناب آ جاتے ہیں عمران خان نیازی صاحب کی رہائی کا پروانہ تیار، یہ میں اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں۔ تو اب یہ میں آتا ہوں آئینی ترمیم جو اس وقت شور و غوغا ہے۔ میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بولا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا یہ کراچی کے اندر بلاول بھٹو سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ملاقات انہوں نے کی، ملاقات کر کے انہوں نے جناب مشترکہ پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے جناب یہ خوشخبری سنائی کہ ہمارا اتفاق ہو گیا، اور پاکستان پیپل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا ان کا ایک تاریخی کردار ہے آئین سازی کے اندر۔ 1973 کا جب آئین منظور ہوا، مولانا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ میرے والد صاحب اور باقی دیگر جیت علماء اور دیگر ٹاپ کلاس کے پولیٹیشین تھے جنہوں نے یہ منظور کیا، تو ہم نے یہ کنسنسس بلڈ کر کے کانسٹیٹیوشن بنایا 1973 کا۔ تو اب بھی جو ہے نا یہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مولانا سے سوال بھی کیا گیا نا کہ اس کا نقصان جو ہے نا یہ اس کو عمران خان نیازی صاحب کو بولا کہ ہم نہ کسی کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی نقصان کے لیے، ہم ملک کے لیے فائدہ ہمارے پیش نظر ہے، ملک کا نقصان ہمارے پیش نظر ہے، کیونکہ آئینی ترامیم اس وقت کی ضرورت ہے اور یہ ملک کے
फ़ायदे में है। इसका हमें कोई गर्ज़ नहीं कि इसका पीपल्स पार्टी को, बिलावल को, किसी को फ़ायदा होता है, शहबाज शरीफ को, नून लीग को, या किसी को होता है, या इमरान खान नियाज़ी को, या मुझे मौलाना फजल रहमान को फ़ायदा होता है या नहीं। मगर ये कि आइनी तरमीम हमने ये करनी है, जुडिशल रिफॉर्म्स हमने करनी है, और आइनी अदालतें भी बनेंगी, और जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार भी होगा। तो ये बहुत न खुशाइंदा बात है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बोला कि हमारी कोशिश तो यही है कि हम आमदनी हो, और ये मौलाना फजल रहमान साहब के पास इख्तियार है कि वो पीटीआई को भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएँ, और ये लेकर आएँ ताकि वो आइनी तरमीम के अंदर जो है ना वो भी ऑन बोर्ड हो, अपना इनपुट हो। और इसी तरह की जो ये सदाएँ शहबाज गिल साहब भी बुलंद कर रहे हैं कि इमरान खान नियाज़ी साहब से मुलाकात, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इनका जो है ना ये खुल रहे हैं। तो इमरान खान नियाज़ी साहब जो मुलाकात पर पाबंदी हुई है, एक तो एससीओ कॉन्फ्रेंस थी, दूसरा ये आइनी तरमीम थी, क्योंकि इमरान खान नियाज़ी साहब से जब भी कोई मुलाकात करने जाता था, खुद तो वो जेल के अंदर है, वो कहते हैं कि सारी उनकी पार्टी की क़यादत भी जेल के अंदर हो, उनके वर्कर भी जेल के अंदर हो, और पाकिस्तान के अंदर जो है ना बिल्कुल सुकून ना हो। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया इन पर पाबंदी लगाकर। तो शहबाज गिल भी कहते हैं, पहले तो ये एसओसी ने एससीओ के हवाले से उन्होंने बोला कि ये हमारा कायद अंदर है, तो किस तरह आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बाढ़ में जाइए कॉन्फ्रेंस, ये वो हर सारा पीटीए के प्लेटफॉर्म से ये सोच चल रही थी। अभी उन्होंने बोला कि ये इस वक्त जो है ना ये कायदीन, चूँकि ये आइनी तरमीम मंजूर होनी है, इसलिए ये नहीं चाहते कि इमरान खान नियाज़ी साहब से कोई मुलाकात करे, क्योंकि उनसे मुलाकात जब भी कोई करेगा तो उन्होंने एहतजाज की कॉल दे देनी है। तो गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होगा, यानी कि वो कट्टा वो खुल गया, जो पीटीआई ने जो बांध कर रखा हुआ था, जिसको एक्सपोज नहीं कर रही थी, वक्त के साथ साथ ये खुद ही एक्सपोज होते हैं। तो खैर, ये आइनी तरमीम जो मुतवक्का तौर पर जिस तरह ये मैं भी इसका मेरा भी अंदाज़ा दीगर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और एंकर पर्सन या दूसरा पॉलिटिकल, उनका भी ये है कि ये आइनी तरमीम आने वाले चंद दिन के अंदर अंदर मंजूर हो जाएगी। मुमकिन तौर पर हो सकता है कि 17 को हो, अगर 17 को ना हुई तो 19 को जो है ना ये पार्लियामेंट का दोनों कौमी असम्बली का और सेनेट का ये सेशन होगा, तो उसके अंदर ये मंजूर हो जाएगी। यानी कि जो है 20 तारीख से पहले पहले ये भी जो है ना ये भी मसला आइनी तरमीम का मसला हल हो जाएगा। फिर उसके बाद जज कौन लगता है, ये नई जब तरमीम होगी तो उसके मुताबिक ये जजेस का पैनल होगा, कमेटी होगी, वो डिसाइड करेगी किसने बनना है जज, किसने नहीं बनना। और जो फैज़ हमीद ने आने वाले 30 साल की जो फील्डिंग सेट की थी, उस फील्डिंग का वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है ताकि मुल्क को ट्रैक के ऊपर जो है ना ये लाया जा सके। तो अब आ जाते हैं जनाब पिम्स की रिपोर्ट। तो पिम्स की रिपोर्ट आई है, पीटीए ने एहतजाज ख़त्म किया कि इमरान खान नियाज़ी साहब का मेडिकल होगा। मेडिकल पिम्स के डॉक्टर्स ने मेडिकल किया, शौकत खानम का नहीं था उसके अंदर। हालांकि वो जाकर डॉक्टर फैसल यूसुफ वो जाकर अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे, हालांकि वो पैनल के अंदर वो शामिल ही नहीं थे। और सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैंने उनको खुसूसी तौर पर फ़ोन करके बैरून मुल्क में थे तो उनको मैंने बुलाया, तो उनको मिलने नहीं दिया गया। तो पिम्स के जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट जो है ना वो दी है, उसके ऊपर जो है ना पीटीआई के जो चेयरमैन इस वक्त जो हैं जनाब गौहर अली खान साहब, वो उसके ऊपर मुतमिन है। उन्होंने ये रिपोर्ट भी जो है ना वो शेयर की, और रिपोर्ट शेयर करके, क्योंकि वो पीटीआई की जो है ना वो जानते हैं और वो वकील भी हैं। और क्योंकि जब भी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट होता है तो साइंस वगैरह और इस तरह की चीज़ें, नाम वगैरह मिटा देते हैं। नाम तो खैर बाज़ का मिटाते भी हैं, नहीं नहीं तो कम से कम साइन ज़रूर मिटाते हैं। तो उन्होंने वो नाम डिलीट करके उन डॉक्टर्स का, तो उन्होंने जनाब वो रिपोर्ट जो है ना अपने ट्विटर अपने एक्स हैंडल के ऊपर उन्होंने शेयर कर दी। फिर उसके बाद जो उनकी माँ बहन एक हुई, तो आप उनका जो है ना वो देख लें, जाकर एक्स जाकर देख लें कि पीटीआई जो है ना किस तरह उनकी ट्रोलिंग कर रही है। अपना चेयरमैन यानी कि इमरान खान नियाज़ी साहब का नामजद करदा, उनका मुंतखब ये चेयरमैन उन्होंने नाम दिया था गौहर अली खान साहब का। तो उसकी जितनी ट्रोलिंग हो रही है कि तुम गद्दार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, अली मीन गंडा पर भी और भी लोगों के जो है ना ये गद्दारी के सर्टिफिकेट पीटीआई के प्लेटफॉर्म से पीटीआई के ही रहनुमाओं को मिल रहे हैं। पहले ये दूसरों को देते थे, अब चूंकि वो इस वक्त वो काम नहीं कर रहे कन्फ्रंटेशन वाला, और इनका बिल्ड ही कन्फ्रंटेशन वाला हुआ है, तो इसलिए जो है ना वो जो गौहर अली खान साहब के बीद वाले हो गए, और उन्होंने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। उन्होंने बोला कि डॉक्टर फैसल यूसुफ की रिपोर्ट होगी इमरान खान नियाज़ी साहब के ज़ाती मुआलज की, और इमरान खान नियाज़ी साहब की बहन नूरीन, ये जब जाकर इमरान खान नियाज़ी साहब की सेहत के बारे में बोलेंगी तो हम मानेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़िमनन अर्ज़ करता चलूँ कि
عمران خان عزیز صاحب کی دونوں بہنیں جیل کے اندر ہیں، تو جیلم جیل کے اندر عظمیٰ صاحبہ بھی اور علیمہ خانم صاحبہ بھی، ان کو ملنے اس وقت جو خبریں جس وقت جو ہمارے پاس ہیں، تو کسی بھی یعنی کہ میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا یہ وہ، تو ان کو ملنے کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی بھی قائد یا کوئی بھی کارکن جیل کے اندر نہیں گیا۔ تو اس سے زیادہ بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے قائد کی بہنیں جیل کے اندر ہیں، ان کو تقریباً 7-8 روز ہو چکے ہیں، تو کوئی بھی ان سے ملنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ کس طرح کی آپ جو ہے نا اپنے سیاسی کارکن ہیں؟ تو خیر، اس کے بعد آ جاتے ہیں جمائمہ خانم صاحبہ کا۔ تو جمائمہ خانم صاحبہ بھی جو ہے نا یہ بھی لنگوٹی کس کر یہ میدان کے اندر آ چکے۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور چیز میں یہ عرض کرتا چلوں، فواد چودھری صاحب نے بھی ایک اور شرلی چھوڑی ہے، تو انہوں نے بولی ہے کہ جو پمس کے جو ڈاکٹر ہیں ان کا عمران خان نیازی صاحب کا میڈیکل کرنا ایسے ہی ہے جیسے محسن نقوی صاحب جو ہے نا اڈیالہ جیل کا چکر لگائیں اور باہر آ کر یہ کہہ دیں کہ عمران خان نیازی صاحب بالکل صحت مند ہے۔ تو اب باقی ادھر ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں ان کا روٹ کنال ہوا، عمران خان نیازی صاحب کا وہ میڈیسن ہے وہ بالکل صحت مند نہیں ہے، تو باقی ساری ان کی جو ہے نا وہ انہوں نے کسی بھی جگہ پر انہوں نے یہ ماننا نہیں ہے۔ تو جمائمہ خانم صاحبہ کا فیملی بیک گراؤنڈ کو کون نہیں جانتا، ان کی فیملی تمام تک جو ہے نا یہودی اور بڑے انفلوئنسڈ یہودی ہے، اور شوکت خانم کے اندر بھی جو لیب کیمپ ہے اس کے اندر بھی ان کا حصہ ہے، کیونکہ وہ کینسر کی میڈیسن بناتے ہیں اور یہاں پر یہ انسانوں کے اوپر یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اور شوکت اور عمران خان نیازی صاحب کی حالانکہ جمائمہ سے علیحدگی بھی ہو چکی ہے، مگر ان کی محبتیں ان کا تعلق یہ ایک حقیقت ہے، یعنی کہ جمائمہ کے ساتھ بھی اور اس کی فیملی کے ساتھ بھی۔ جب پاکستانی نژاد صادق خان جب میئر کا الیکشن لڑا تھا پہلی بار، اس وقت جمائمہ کا بھائی نام اس کا میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، تو وہ مد مقابل تھا میئر کے لیے، تو عمران خان نیازی صاحب نے اس کی سپورٹ کی تھی اپنے پرانے سالے کی۔ تو اب جمائمہ خانم صاحبہ نے ایک خط لکھا، خط وہی ہے بالکل، یعنی کہ وہ خط آپ یہ سمجھ لیں انگریزی میں ان کا خط ہے، یہ چربہ ہے انہی چیزوں کا جو چیزیں پیچھے یہ اپنے پلیٹ فارم سے پچھلے چند دنوں سے جب سے عمران خان نیازی صاحب کے اوپر جو ہے نا یہ پابندی لگی ہے ملاقاتوں کی، تو تب سے جو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے تقریباً اسی کا چربہ، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب کے بیٹے عمران خان نیازی صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت پریشان ہے، اور غالباً کہہ رہی ہیں کہ 10 ستمبر سے ان کی بات بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ اس سے پہلے یہ بات ہوتی رہی ہے، اس چیز کا بھی اطراح ہے۔ تو عمران خان نیازی صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ وہ بہت پریشان ہے اپنے والد کی صحت کو لے کر، یہ وہ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی وہی بجلی کاٹ دی گئی، ان کے کوک کو چھٹی پر بھیج دیا گیا، یعنی کہ جیل کے اندر کھانا بھی نہیں ہے، تو ان کو جناب یہ 6x6 کی کھولی میں رکھا گیا، یعنی کہ اسی طرح کا جس طرح یہ یوتھیوں کے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا، اس کو ایک جگہ پر رکھ کر جمائمہ خانم صاحبہ نے اپنا ایک ٹویٹ کی شکل میں اس کو جو ہے نا یہ ایکس کے اوپر ڈال دیا اور یہ بولا کہ سب یہ سرکولیٹ کرے۔ تو سوال اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نیازی صاحب کے بیٹے وہ کوئی جو ہے نا بچے تو نہیں ہے، کوئی 7-8 10 سال کے بچے تو نہیں ہے، ٹین ایجر تو نہیں ہے یا کڈس تو نہیں ہے، وہ ماشاء اللہ میچور بچے ہیں، جوان بچے ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، ان کو زندگی کے رموز جوار کو ان کو پتہ ہے، اگر وہ اپنے باپ کی فکر مند ہو تو خود انہوں نے ٹویٹ کیوں نہیں کیا کہ یہ چیزیں انہوں نے خود بیان کیوں نہیں کی، اور عمران خان صاحب کو جیل میں گئے ہوئے تقریباً کوئی 1.25 سال کے قریب ان کو یہ ہو چکا ہے جیل کے اندر، تو ایک بار بھی انہوں نے یہ زحمت گزارا نہیں کی کہ آ کر اپنے والد کو جناب وہ مل سکے، تو یہ کس طرح کی یہ اولاد ہے؟ تو یہ سارا جو ہے نا یہ پولیٹیکل رول ہے، کیونکہ جمائمہ خانم صاحبہ جس فیملی کے ساتھ جمائمہ گولڈ سمتھ جس فیملی کے ساتھ اس کا تعلق ہے جوش فیملی، اس کے انٹرسٹ پاکستان کو جو پروٹیکٹ کر رہا تھا وہ عمران خان نیازی صاحب پروٹیکٹ کر رہے تھے، اس لیے جو ایسٹ وہ عمران خان نیازی صاحب کی صورت میں انہوں نے جو پاکستان کے اندر لانچ کیا تھا، اس کو بچانے کے لیے جمائمہ صاحبہ جو ہے نا وہ میدان کے اندر ہے، نہیں تو جمائمہ صاحبہ نے تو کبھی بھی نہ لندن میں نہ کبھی پاکستان کے اندر آ کر لیڈ کرے، اگر ان کو اتنی اپنے بچوں کے باپ کی فکر ہے تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں، یہ تماشا لگا ہوا ہے اور یہ جاری رہے گا، اور آئے دن جو ہے نا یہ مزید جو ہے نا یہ دلدل کا اندر یہ شکار ہوتی رہے گی اور بالکل یہ ڈوب جائے گی پی ٹی آئی، کیونکہ جس طرح کا ان کا پیٹرن ہے، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک بنی نہیں، ایک اشتعال پسندوں کا ایک گروہ ہے، جو جب اشتعال پسندی پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے،
جس طرح بھی پہلے دوسرے ان کے نشانے پر تھے، اب پی ٹی آئی کے ہی جو ہے نا وہ اپنے ہی قائد ان کے نشانے کے اوپر ہے۔ تو یہ آنے والے چند دن اس سلسلے میں بہت اہم ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔